मेरे दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों ने सेल्फ लव का, अपने आप से मोहब्बत का तसव्वुर के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। और बहुत सारे लोग ये कहते नज़र आते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करता हूँ। इस मोहब्बत का तसव्वुर, अपने आप से मोहब्बत का तसव्वुर मेरी समझ में नहीं आता था। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद ये तसव्वुर मेरी समझ में आना शुरू हुआ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ लव। ऑथर बताते हैं कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी के लोएस्ट पॉइंट पे थे जब उन्होंने ये किताब लिखना शुरू की। उनका कारोबार ख़त्म हो रहा था, उनके रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हो चुके, उनके पर्सनल रिलेशनशिप, लोगों से ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे, उनको जीने का मज़ा नहीं आ रहा था और वो बीमार होकर बिस्तर पे पड़े हुए थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई की। वो लिखते थे, अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करते थे। वो लिखते थे, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करते थे, जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग है, अफर्मेशंस हैं, जिसके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बट कोई भी चीज़ उनकी ज़िंदगी के ऊपर असर नहीं डाल रही थी। लेकिन फाइनली द आइडिया ऑफ सेल्फ लव, आई लव माई सेल्फ, इज़ द आइडिया जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बदल डाला। आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर मोर डिटेल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा ज़ैदी। मैं एक ERP कंसल्टेंट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट और पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे दोस्तों, आज हम एक बुक समरी का जिक्र करते हैं जिसका नाम है लव योर सेल्फ एज यू डिपेंड ऑन इट। ये किताब लिखी है कमाल रविकांत ने, जो अमेरिका के अंदर एक इन्वेस्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। मेरे दोस्तों, वो बताते हैं कि ज़िंदगी के लोएस्ट पॉइंट के अंदर जब उनके रिलेशनशिप बिल्कुल कोलैप्स हो गए, लोगों से ताल्लुकात ख़त्म हो गए और बिस्तर पे बीमार पड़े थे, तो उनके जहन में एक आइडिया आया कि लव योर सेल्फ। उनकी ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो चुका था और इस लव योर सेल्फ के आइडिया ने उनकी ज़िंदगी के अंदर इतनी तब्दीली लाए। उन्होंने जब अमल करना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो 1 महीने के अंदर उनकी ज़िंदगी के अंदर रिज़ल्ट्स निकलना शुरू हुए। उनके लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए, उनकी सेहत अच्छी होना शुरू हो गई और उनके कारोबार में बेहतरी आना शुरू हुई। मेरे दोस्तों, उससे पहले उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, पर रिज़ल्ट्स नहीं मिले। ज़रूरी नहीं कि किसी एक आइडिया जो किसी एक शख्स की ज़िंदगी के अंदर एप्लीकेबल हो, वो आप किसी दूसरे की ज़िंदगी के अंदर एप्लीकेबल भी हो। सबसे पहला आइडिया जो किसी भी शख्स की ज़िंदगी के अंदर एप्लीकेबल होता है, वो नो योर सेल्फ का होता है। मेरे दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है नो योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप को जान नहीं लेते, तब तक कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर फिट नहीं बैठती। हो सकता है कि वो आइडियाज़ उसकी ज़िंदगी के मुताबिक हों। मेरे दोस्तों, बात करते हैं लव योर सेल्फ के आइडिया के ऊपर। इसका क्या मतलब है? मेरे दोस्तों, जब हम किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं, किसी शख्स से मोहब्बत का दावा करते हैं, जैसे बाबा बुल्ले शाह से मंसूब एक शेर है ना, रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा हुई। तो जब उस शख्स को हम किसी मसले में देखते हैं, किसी प्रॉब्लम में देखते हैं, किसी सिचुएशन में देखते हैं, तो हमारे जहन में हम ये आइडिया आता है कि इस वक्त इस शख्स के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है। तो लव योर सेल्फ का मतलब ये है कि आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, तो अपने आप को थर्ड पार्टी की तरह देखें और ये सोचें कि इस सिचुएशन के अंदर बेस्ट क्या है और उस बेस्ट के ऊपर एक्ट करें। असल चीज़ एक्ट है। सिर्फ ज़ुबानी कलामी किसी से मोहब्बत करना, मोहब्बत के दावे करना, चाहे वो अपने आप से हो या किसी और से हो, उस वक्त तक फ़ायदा नहीं देते या सिर्फ बातों की हद तक रह जाते हैं जब तक आप अमल नहीं करते। तो बेस्ट इन अ सिचुएशन, व्हाट इज़ द बेस्ट, जो भी पॉसिबिलिटी होती है उसके ऊपर अमल करने से, उस पर एक्ट करने से ही रिज़ल्ट निकलते हैं। तो यही लव है कि आप अपने आप से मोहब्बत करते हुए सोचिए कि इस सिचुएशन के अंदर मुझे क्या करना चाहिए और उस सिचुएशन को पे अमल कर डालें। मेरे दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि इस आइडिया को कोई भी नए आइडिया को अपने ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पिछले बैरियर्स तोड़ने पड़ते हैं। वो तमाम नज़रियात, वो सोचें, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेबल होती हैं। वो नज़रियात, वो सोचें, वो नज़रियात, वो सोचें जो आपकी बन चुकी होती हैं, जो बिलीव्स आपके बन चुके होते हैं, चाहे वो आपके जिस इन्वायरमेंट में आप ग्रोन अप हुए होते हैं, या आपके पेरेंट्स इंटेंशनली बनाते हैं, या आपकी इन्वायरमेंट आपके लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जब आपको आगे बढ़ना होता है तो उन बहुत सारे नज़रियात, उन सोचों को तब्दील करना पड़ता है। तो वहाँ पर ऑथर बताते हैं कि यहाँ पर तीन वेज़ हैं जिनको आप यूज़ करते हुए लव योर सेल्फ को
اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1 مینٹل لوپ. ہمارے ذہن کے اندر سوچیں چلتی رہتی ہیں، وہی سوچیں جو ہمارے ذہن میں اکثر آتی رہتی ہیں، اور ہم ان سوچوں کے اس کو میں ڈوب کر جذباتی ہوتے ہیں اور ہم غصے یا ہیپینس کا شکار ہوتے ہیں. یہ وہ سوچیں ہوتی ہیں جو ہم نے خود اپنے ذہن کے اندر شروع کی ہوتی ہیں، انٹینشنلی شروع کی ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ہماری ہیبٹ کا حصہ بن جاتی ہیں. وہ پرانی سوچیں جو ہمیں اپنے آپ میں ڈسکریج کر رہی ہوتی ہیں، وہ ناکامیوں سے متعلق سوچیں جو میرے ذہن میں کبھی آیا کرتی تھیں کہ فلاں ٹائم میں ناکام ہو گیا تھا، یہ سچویشن ہوئی یا میرے ساتھ یہ بات میرے ساتھ بری ہوئی، اور وہ نظریات میرے ذہن کے اندر چلا کرتے تھے. تو اسپیشلی جب آپ نئی سوچ کا ایک مینٹل لوپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فورسفلی اس بات کو سوچنا ہوگا کہ آئی لو مائی سیلف، مجھے اپنے آپ سے محبت ہے، اب مجھے ہر وہ چیز کرنی ہے جو مجھے اس شخص کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے. تو لو مائی سیلف کا پہلا نظریہ تو یہی ہو گیا. نمبر 2 میڈیٹیشن کے اندر جب ہم یہ ویسٹرن فلسفی ہے، اسلام کے نظریے کے مطابق مراقبے کا تصور آتا ہے جس میں آپ اللہ کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں، ایک کسی بھی انداز میں بیٹھ کر، پاک پاکیزہ ہو کر بیٹھ کر آپ اللہ کے ناموں کے اوپر غور کرتے ہیں اور اللہ کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں. بدھزم کے اندر آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھ کر دھیان لگاتے ہیں اور کسی ایک چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، یا اپنے ذہن میں آنے والی سوچوں کو آنے دیتے ہیں اور بینگ آبزرور بن جاتے ہیں. کوئی بھی سوچ آپ کے ذہن میں اپیئر ہو رہی ہے، آپ اس کو آبزرو کریں. اصل میں ہم اپنی سوچوں کو خود طاقت دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی ذہن میں ہمارے آئیڈیاز آتے ہیں، کوئی بھی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ہم اس کو امپاور کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں مزید سوچنا شروع کرتے ہیں. تو سوچ کو آنے دیں اور اس کو جانے دیں. تو اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ کسی سوچ کو ایک نام دے دیں کہ اچھا یہ پھر بھی ہے یہ فلاں سوچ کے متعلق ہے. یا یہ سوال کریں کہ یہ سوچ جو ہے بیکار ہے، اب اس سوچ کا کوئی فائدہ نہیں. Now we can't implement anything on it. Now we don't implement anything on it. میرے دوستوں، یہاں پر آتھر کہتے ہیں یہاں پر آپ انٹینشنلی سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے اپنے آپ سے محبت ہے. میڈیٹیشن کے اندر اس الفاظ کو دہرائیں اور آہستہ آہستہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ اب مجھے ہر وہ چیز کرنی ہے جو اس شخص کی بہتری کے لیے ضروری ہے. ایکشن از موسٹ امپورٹنٹ. آپ اس طرح سوچوں سے آپ کی سوچیں بدلنا شروع ہو گئی. اور تیسرا وے ہے 1 کویسچن، سوال. میرے دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے آ کے ہمارے پہ کچھ چیزیں انفورس کرتے ہیں، ہمیں غصہ دلا کے چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرانی بات دلا کے چلے جاتے ہیں. کسی کا موڈ خراب ہے، وہ اپنا سارا پریشر آپ کے اوپر آ کے نکال دے گا اور آپ غصے میں آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس وقت اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا یہ ورتھ رکھتا ہے؟ کیا میرا مائنڈ، میری باڈی، میرا سکون یہ ورتھ رکھتا ہے کہ میں اس کی بات کے اوپر عمل کروں؟ کہیں میں اس کی باتوں کا، اس کی سوچ کا غلام تو نہیں ہو گیا؟ تو میرے دوستو، اپنے آپ سے سوال کیجیے، اور یہ ایک سوال آپ کو اس طرف لے کے جائے گا کہ آئی لو مائی سیلف، آئی ڈونٹ ڈیزرو دس. کیا اس کا غصہ جو وہ مجھے دے کے گیا، کیا اس کی فرسٹریشن جو وہ میرے پہ نکال کے گیا اور مجھے بھی فرسٹریٹ کر گیا، کیا میں اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہوں؟ یہ 3 طریقے تھے جس کو یوز کرتے ہوئے آتھر یہ بتاتے ہیں کہ آئی لو مائی سیلف کا کیا مطلب ہے. آتھر یہاں پر ایک اور واقعے کا، ایک بہت ایگزامپل کا ذکر کرتے ہیں کہ تصور کیجئے کہ آپ کی زندگی کے اندر پازیٹیوٹی کیسے کیوں امپورٹنس رکھتی ہے، مثبت سوچ کیوں امپورٹنس رکھتی ہے. مثبت سوچ کا مطلب اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ کبھی بھی مایوس نہ ہو. ہوتا کیا ہے کہ زندگی میں جب بار بار ہم ناکام ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہم ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اس میں حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی بہتری ہوتی ہے. تو آتھر یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ ڈارکنیس از اے ریزلٹ آف ایبسنس آف لائٹ. تاریکی جو ہے وہ روشنی کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہے. تصور کیجئے کہ آپ کا ذہن ایک کمرہ ہے اور اس میں ایک کھڑکی ہے اور کمرے کے اندر گھپ اندھیرا ہے، اور جب آپ کھڑکی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کھڑکی کے اوپر گرد ہے.
آپ کھڑکی کے اوپر سے جو گرد ہے وہ صاف کرنا شروع کرتے ہیں. جب آپ وہ گرد صاف کرتے ہیں تو کمرے کے اندر روشنی آنا شروع ہوتی ہے. یہی کچھ ہماری نیگیٹو سوچوں کی طرح ہوتا ہے. اب جو کھڑکی ہے یہ وہ چیز ہے، اور کھڑکی جو ہے وہ ہے جو خدا کی رحمت ہے، جو وہ ہے مثبت سوچ ہے. یہ خدا کی رحمت سے نامایوس ہونے کی سوچ ہے. لیکن اب کیا ہوگا کہ مثبت سوچ کو آپ کو خود اپنے ذہن کے اندر لانا ہوگا. آپ کو کھڑکی کے اوپر پڑی ہوئی گرد کو خود صاف کرنا ہوگا. یعنی اگر آپ مایوس ہو گئے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر نیگیٹو تھاٹس چل رہے ہیں، جیسے کہ آتھر خود بتاتے ہیں کہ زندگی کے ان لمحات میں جب وہ لوئسٹ لیول پہ چلے گئے تھے، جب انہوں نے یہ طریقہ سیلف لو کا طریقہ نکالا اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، وہاں پر اس وقت انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ مایوس کیوں ہوئے ہیں. رحمت سے انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ نیگیٹیوٹی نے ان کے ذہن کو بھر دیا ہے. اب جب انہوں نے خود کھڑکی کو صاف کرنا شروع کیا، کھڑکی پہ پڑی ہوئی گرد کو صاف کرنا شروع کیا، تو وہ روشنی، وہ مثبت سوچ ان کے ذہن میں آنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کمرے کے اندر روشنی ہو گئی. وہ مثبت سوچنا شروع ہو گئے، ان کی ذہنی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی. تو یہی زندگی ونڈو والا جو پرنسپل ہے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا ہے. ان تمام لمحات میں، ان تمام سوچوں میں، ہم اپنی ان تمام لمحات میں جب ہم لوئسٹ لیول پہ ہوتے ہیں اپنی لائف کے، ان تمام لمحات میں ہمیں مثبت سوچنے کی ضرورت ہے. خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونے والی سوچ ہمیں خود اپنے ذہن میں لانی پڑے گی، کیونکہ ہمارا ذہن بنا ہی خطرات سے نبٹنے کے لیے ہے. وہ ہمیں نیگیٹو ہی بتاتا ہے تاکہ ہم ان حادثات سے، ان چیلنجز سے جن میں ہم کئی دفعہ فیل ہو چکے ہیں یا کئی دفعہ ہم ہار چکے ہیں، ان چیزوں کو وہ الارم کرتا رہے تاکہ آپ آگے کی طرف بڑھیں. لیکن جب یہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے ذہن کے اندر نیگیٹیوٹی بھر جاتی ہے. خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی سوچ ہے ہمیں خود اپنے ذہن کے اندر لانی پڑے گی. یا کوئی بھی آپ کا بیلوڈ ہے، ان کی تمام غلطیوں کو آپ معاف کر دیتے ہیں، فارگیو کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو فارگیو کیجئے. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر.